مولانا رومی فرماتے ہیں، تمہارے غم کا تعلق تمہاری سرکشی اور ناشکری سے ہے۔ یاد رکھو، اپنے نفس کی حقیقت کا علم انسان کو خدا کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے۔ تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اسے ڈھونڈو۔ بعض اوقات راستہ صاف نظر آتا ہے، لیکن اس کے نیچے جال ہوتا ہے۔ خال دماغ اور جاہل کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ محبت نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے، محبت بس ایک نعمت کی طرح حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ یہ بھی ہے کہ روح کی بصارت قید میں ہے، جبکہ اس کے پاس چابی بھی موجود ہے۔ سننے والا جب پیاسا اور طلبگار ہو تو واز کہنے والا اگر مردہ بھی ہو تو بولنے لگتا ہے۔ سننے والا جب تازہ دم اور بے تکان ہو، سینکڑوں گونگی زبانیں بھی بولنے لگتی ہیں۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے، لیکن ڈر صرف ایک خیال۔ جو شخص بدی کو نہیں سمجھتا وہ نیکی کو نہیں سمجھ سکے گا، اس لیے کہ ایک چیز کو اس کی ضد ہی سے جانا جا سکتا ہے۔ ناکامی اپنے اندر کامیابی کا راز رکھتی ہے۔ غصہ، شہوت اور حرص کی ہوائیں اس کو اڑا دے جاتی ہیں جو شکر گزار نہ ہو۔ تکبر کی ہوا، غرور کی ہوا اور خود پسندی کی ہوا اس کے لیے اڑتی ہے جو علم والا نہ ہو۔ انسان میں اگر طاقت ہے تو اس کو کمزور کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہ استعمال کرے۔ دریائے نیل فرعونیوں کے لیے خون ثابت ہوا اور اسرائیلیوں کے لیے نجات کا سبب بن گیا۔ جو غم تمہارے دل میں چھید لگاتے ہیں، انہیں بھرنے کے لیے ان سے بہتر چیز ان کی جگہ آتی ہے۔ اپنی روح کے پانی کا تعلق روح اعظم کے سمندر سے پیدا کر لیں، ورنہ ایک گڑھے میں ٹھہرا ہوا پانی بدبودار ہو جاتا ہے۔ بندوں کے حال پر افسوس ہے کہ کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے حسینہ اڑائی ہو۔ ایسا نہ ہو جائے کہ قیامت تک کی نیت دل پر مہر لگ جائے۔ اگر تو شیطان کے وجود کا منکر ہے تو تو حشر کے دن خوب دیکھ لے گا، اور اگر تو حساب کتاب کا منکر ہے تو ترازو اور آئینے سے کیسے جان بچائے گا۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، میں اس لیے روتا ہوں کہ اس کو رونا اچھا لگتا ہے۔ کڑوے آنسو بہا کر اس کے عاشقوں کے حلقے میں کیوں نہ داخل ہو جاؤں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کو دو قطرے بہت محبوب ہیں، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے بہہ نکلے، اور ایک شہید کے خون کا پہلا قطرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ کی محبت میں آنسو نکلے تو بندہ خود بخود اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے۔ دنیاوی کاروبار کو بچوں کی فرضی دکان کی طرح اور موت کو رات تصور کرو۔ جس طرح فرضی دکان والا بچہ شام کو بلا کمائی کے گھر کو تنہا لوٹتا ہے، اسی طرح موت آنے پر تم بلا کمائی تنہا کوچ کرو گے۔ تلاش کر چاہے جس حال میں بھی ہے، اے پیاسے، پانی کی تلاش مسلسل جاری رکھ، یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا جب تو بہار کو پالے گا۔ عقل مندی کو بیچ ڈال اور حیرانی خرید لے۔ عقل مندی صرف ایک خیال ہے اور حیرانی مشاہدے کائنات میں گویا تیری نگاہ ہے۔ یاد رکھ کہ جن لوگوں کے دل میں حسد نہیں،
وہ مطلب جنتی ہیں، اور جن کے دل میں حسد ہے وہ اہل دوزخ سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ اے لوگو، اس قرآن کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اور اپنے رب کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو شخص تنکے کی طرح نفس کی ہوا کے بس میں ہو وہ ظالم اور مظلوم میں تمیز نہیں کر سکتا۔ دیکھو، شیطان نے کوئی شراب نہیں پی ہوئی تھی، پھر وہ کس لیے مست تھا؟ صرف غرور، تکبر اور انکار سے مست تھا۔ انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ شکر اور مٹھائیاں کھانا تو بچوں کا کام ہوتا ہے، آخرت کا اس دنیا میں غم تجھے دائمی خوشی کی مٹھاس عنایت کرے گا۔ جب تجھ میں کوئی کمال نہیں تو بناوٹی باتوں کو چھوڑ اور اللہ کی طرف خلوص قلب سے رجوع کر، کیونکہ وہاں مقبولیت کے لیے کمال کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تیرا رجوع کر لینا ہی کافی ہے۔ وہ ذات کھوٹے کو بھی خرید لیتی ہے، کیونکہ اس کی چاہت فائدہ کمانا نہیں ہے۔ وہاں فائدہ اور معاملہ صرف اس بات پر ہے کہ وہ بہت کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کے لیے قابلیت ضروری نہیں، جب وہ عطا کرتا ہے تو قابلیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو رکھو، کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے، مگر اچھے کردار والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی اور اچھے لفظوں میں بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں برائیاں بہت بڑھ جائیں گی، جب تم اس زمانے کو پاؤ تو باوضو رہا کرو۔ جس رنگ میں پہلی بار کپڑے کو رنگا جاتا ہے، دوسرے رنگ میں رنگنے سے وہ رنگت کبھی نہیں نکھرتی، یہی حال تن کا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو گالی دی۔ انہوں نے فرمایا، قیامت نہ آنی ہوتی تو تجھے جواب دیتا۔ طنز کا کتنا ہی اچھا موقع کیوں نہ ہو، کیسے ہی مزے کے الفاظ ہو، لیکن دل پر جبر کر کے طنز کے الفاظ روک لیں۔ دل میں تنگی کا احساس ہوگا، لیکن یہ کسی دوسرے کا دل ٹوٹنے سے بچا لے گا۔ ایک لمحے کے لطف کے لیے دوسروں کے دل کو طنز کے نشتر سے زخمی نہ کریں۔ اسی طرح طنزیہ ہنسی سے بھی اجتناب کریں۔ معاشرے میں شائستگی، تہذیب اور محبت کو فروغ دیں۔ اللہ آپ کے دل کو اطمینان اور حلاوت سے بھر دے گا۔ اسلام میں نفس کو مارا نہیں جاتا، بلکہ اسے اللہ کی راہ میں مسلمان کیا جاتا ہے، اپنا ساتھی بنایا جاتا ہے، سب سے وفادار اور مخلص ساتھی، جو بغیر علم کے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہر چیز میں خیر اور شر دونوں ہوتے ہیں۔ اپنا مسئلہ صرف اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، تبھی اجرت ملتی ہے۔ حقیقت تک تم آ جاؤ، معرفت تک تمہیں وہ خود لے جائے گا۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرو اور رشتہ داریوں کو مناؤ۔ اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، گمان رکھنے والوں کو ان کے مطابق اور یقین رکھنے والوں کو ان کے مطابق۔